نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ بخاری شریف کے اختتام کی آخری تقریب ہے، آخری حدیث تلاوت کی گئی ہے۔ اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ دین اسلام کے اس مکمل نظام کے حوالے سے رہنمائی حاصل کی جائے جس کا مقصد اس دنیا میں غالب کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو دنیا میں قائم کرنا رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام نبوت کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب دراصل نظام نبوت کو انسانیت کے سامنے واضح کرتی ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم جیسے اللہ کا کلام انسانیت کی رہنمائی کے لیے بنیادی دستور العمل ہے، ایسے ہی کتاب مقدس قرآن حکیم کا عملی نظام احادیث نبویہ کی صورت میں انسانیت کے سامنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 دور نبوی میں جو باتیں ارشاد فرمائیں، جن باتوں کو عمل کر کے واضح کیا اور جن امور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی توثیق یا تردید کی، اسے حدیث کہتے ہیں۔ احادیث نظام زندگی کو استوار کرتی ہے اور دنیا کا ہر نظام بنیادی اقدار پر قائم ہوتا ہے۔ انسانی سوسائٹی میں، معاشروں کی تشکیل میں بنیادی اقدار اور اخلاق یا ویلیوز کام کرتی ہیں۔ سوسائٹی اپنے آگے بڑھنے کے لیے، کوئی قوم اپنی ترقی کے لیے بنیادی تصورات کو طے کر لیتی ہے جو ان کے اجتماعی رویوں سے واضح ہوتے ہیں، اور پھر ان اخلاقیات اور اقدار پر مبنی عملی، سیاسی، معاشی، سماجی نظام قائم کیا جاتا ہے۔ تو احادیث نبویہ ہمارے سامنے انسانی معاشروں کی تشکیل کے بنیادی اقدار بھی واضح کرتی ہیں کہ کیا ویلیوز ہیں انسانی معاشروں کی تشکیل کی۔ سیاسی ویلیوز کیا ہیں، معاشی ویلیوز کیا ہیں، سماجی تعلقات اور معاشرتی ساخت کے بنیادی اساسی امور کیا ہیں۔ احادیث نبویہ کا ایک دائرہ یہ ہے، اور پھر یہ کہ ان اقدار کو، ان بنیادی اخلاق کو روب عمل لانے کے لیے عملی طریقہ کار کیا ہے، اس کی اتھارٹیز کیا ہیں، اس کا سسٹم کیا ہے، وہ امور کیسے سر انجام دیے جائیں گے۔ مثلاً اخبات الی اللہ ایک بنیادی خلق ہے
کہ کل انسانیت اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کے سامنے عز و انکساری کا اظہار کرے، اخبات کرے۔ اخبات ایک خلق ہے۔ قرآن حکیم نے اجمالی طور پر بیان کر دیا کہ وبشر المخبتین، کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کے لیے آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ گویا کہ اس بنیادی خلق کی ترغیب دی گئی۔ اب یہ بنیادی خلق کیا ہے؟ تعلق مع اللہ کی نوعیت کیا ہے؟ محض اخلاقی واز کہہ دینا کہ اللہ سے تعلق قائم کرو، یہ تو تمام حکماء اور مصلحین امت پیش کرتے رہے، لیکن اس اخبات الی اللہ کا عملی نظام انبیاء اور رسل جو گزشتہ ہیں انہوں نے اپنے اپنے دور کے مطابق بیان کیا، اور اس کا کامل اور مکمل نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ اخبات الی اللہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کون کون سے امور سر انجام دیے جائیں گے۔ مثلاً انسانوں کو 5 وقت اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، اس کے لیے تمام لوگوں کو جمع کرنے کے واسطے اللہ اکبر اور اذان کے کلمات القاء کیے گئے کہ ان الفاظ سے انسانوں کو بلانا ہے، دعوت دینی ہے۔ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پورا طریقہ واضح کر دیا، نظام صلاۃ، نماز پڑھنے کا سسٹم کیا ہے کہ تمہاری اجتماعیت میں تم میں سے جو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ علم کا مالک ہو وہ امامت کرائے اور باقی تمام لوگ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے رکوع سجود وغیرہ وغیرہ سر انجام دیں۔ تو پورا ایک اجتماعی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ پھر یہ کہ نماز کی یہ جماعت کہاں ہونی چاہیے، تو مسجد کا نظام، مساجد کی تعمیر جس میں اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے 5 وقت نمازی حاضر ہوں گے۔ تو پورا اخبات الی اللہ کا بنیادی خلق وہ انسانی معاشرے کی بنیادی اساس ہے، اور اس کا عملی نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز سے متعلق اور اس کے نظام سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمودات ہیں وہ ایک جگہ یہاں اس کتاب میں جمع کر دیے۔ اسی طریقے سے انسانی خدمت سر انجام دینے کے لیے، انسانی ضروریات اور معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، تو زکوٰۃ کا بھی ایک پورا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ قرآن نے کہا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو زکوٰۃ کب، کس وقت اور کتنی انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے لی جائے گی، تو اس کا نصاب، اس کا معیار، اس کو اکٹھا کرنے کا طریقہ، اس کے خرچ کرنے کے مصارف وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے انسانی معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک نظام زکوٰۃ متعین کر دیا۔ اسی طرح انسانیت کے لیے عزت و وقار کے جو طور طریقے ہیں سماحت سے متعلق، اس کے بنیادی اخلاق واضح کر دیے گئے، اس کا ایک نظام بیان کر دیا گیا۔ پاکیزگی اور طہارت کا ایک بنیادی خلق انسانی معاشرے کے لیے تھا، اسے واضح کر دیا گیا۔ اسی طرح سے انسانی معاشرے کی اساس تمام سماج کے سماجی اداروں، افراد، وہ جو معاہدات کرتے ہیں ان معاہدات کے بنیادی اساسی اصول، قرآن حکیم نے عدل و انصاف کی طرف توجہ دلائی کہ اس کی بنیادی قدر اور ویلیو وہ ملکہ عدالت ہے، وہ ملکہ عدالت جس سے انسانی معاشرے کا انتظامی ڈھانچہ اور
انسانی معاشرے میں موجود تمام معاہدات، تعلقات، لین دین، ورکنگ ریلیشن شپ وہ عدل و مساوات کے مطابق قائم ہونی چاہیے۔ انسانی نظم و نسق اعلیٰ درجے میں قائم ہو جائے تو یہ ملکہ عدالت یہ ایک بنیادی خلق اور بنیادی ویلیو انسانی معاشرے کی ہے۔ اس کو قرآن حکیم نے عدل و انصاف پر ابھارنے والی آیات کے ذریعے سے واضح کیا، اور اس کا عملی طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں انسانی معاشروں میں قائم کیا۔ مکہ مکرمہ میں اپنی جماعت کی تیاری کے دوران کہ عدل و انصاف قائم کرنے کا ملکہ انسانی زندگی میں کیسے آئے گا، ایک جماعت اس اصول پر کیسے تیار ہوگی۔ اسی طریقے سے انسانی معاشرے میں مدینہ منورہ میں جب حکومت ملی تو حکومت اور ریاست وہ عدل کے اس نظم و نسق کو سوسائٹی میں کیسے قائم کرے، اس کی تفصیلات عملاً بھی قولاً بھی، اور آپ کے سامنے جو کام ہوئے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ پورا ایک سسٹم بیان کر دیا کہ حکمرانوں اور عوام کے درمیان تعلقات کی نوعیت عدل و انصاف کی بنیاد پر کیا ہونی چاہیے، انتظامی ڈھانچہ کیسے تشکیل دیا جانا چاہیے، معاشی معاملات میں یہ ملکہ عدالت کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، ذاتی زندگی میں شخصیت کی تعمیر کے اندر متوازن سوچ اور عدل پر مبنی اس کے افکار و خیالات کیسے مرتب ہونے چاہیے، ایک خاندان کی سطح پر یا ارتفاق ثانی کے جتنے بھی شعبے ہیں، معیشت کمانے، ان کے استعمال کرنے اور اپنے دوسرے دائرے کے امور سر انجام دینے سے متعلق معاملات عدل و انصاف پر کیسے استوار ہوں گے، قومی سطح کے سیاسی معاملات میں امور کیسے سر انجام پائیں گے، بین الاقوامی نظام میں عدل و اعتدال کے ساتھ توازن اقوام عالم کے ساتھ کیسے قائم ہوگا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی جو انسانیت کے اخلاق ہیں ان کا تعین اور ان کو عمل میں لانے کی اتھارٹیز اور ان کے قائم کردہ سسٹم کے بنیادی اساسی امور جمع کیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی ترتیب سے یہ بخاری شریف انسانیت کے سامنے دین اسلام کا ایک جامع معنی تعارف پیش کرتی ہے۔ یہ جو بنیادی دین اسلام کا نظام ہے یہ جس علم کے ذریعے سے حاصل ہوا اسے وحی الہی کہتے ہیں، اس لیے امام بخاری نے اس کتاب کا آغاز ہی وحی سے کیا۔ وحی کی حقیقت و ماہیت، اس کے اثرات و نتائج وہ بیان فرمائے۔ پھر ایک ایسی جماعت جو اس علم پر اعتماد رکھتے ہوئے اس کے بنیادی اقدار اور اخلاق پر ایمان رکھتی ہے، اس نظام کی حقانیت پر اسے پورا یقین ہے، تو اس یقین کی اور ایمان کی نوعیت کیا ہو، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے۔ تو امام بخاری اس کے بعد کتاب الایمان لا کر ایمانیات سے متعلق جو امور تھے وہ واضح کیے۔ امام بخاری نے ایمان جب حاصل ہو جاتا ہے تو اس علم کی نوعیت کیا ہے، اس ایمانیات کو حاصل کرنے، اس کو پڑھنے پڑھانے، تو علم سے متعلق امور اگلے باب میں بخاری نے بیان کیے، جمع کر دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علمی منہج قائم کیا ہے، جو طریقہ وضع کیا ہے وہ کیا ہے، طالب علم کے کیا فرائض ہیں، استاذ کے کیا فرائض ہیں، خود علم کی نوعیت اور ماہیت کیا ہے، اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس تعلیم و تعلم کا نظم و نسق انتظامی ڈھانچہ کیسے قائم کیا جانا چاہیے، ان امور پر امام بخاری نے کتاب العلم میں بحث کی۔ پھر طہارت کا علم، اس پر
جو وضو اور غسل سے متعلق امور ہیں ان کی نشاندہی کی، عبادات بیان کی۔ اب یہ تمام امور بیان کیے کہ انسانی معاشرے کے معاملات کی استواری کے بنیادی اساسی اصول یہ ہیں۔ آغاز وحی سے کیا اور اختتام ایمان کے نتیجے میں جو انسانوں کا، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ اور اس عقیدے کی اساس ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت پر ہوتا ہے۔ اس کتاب کی آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ کوئی 99 کے قریب بخاری نے یہاں کتابیں قائم کی ہیں، بدء الوحی سے لے کر اس کتاب التوحید تک۔ تو اس کتاب التوحید میں وہ بنیادی اقدار جس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم ہونا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کا جو اس کائنات کے اندر پورا اظہار ہے اس عالمی نظام میں، اسے بخاری نے یہاں اس کتاب التوحید میں آخر میں واضح کیا ہے۔ گویا کہ دین اسلام کی جو بنیادی فلسفی ہے، اس کی جو بنیادی حکمت ہے، جو اس پورے کائناتی نظام کے حوالے سے ذات باری تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے، امام بخاری نے اسے اس کتاب التوحید میں بیان کیا ہے۔ اور انسانی معاشرے میں اس توحید کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے، اس کی بنیادی قدر جو ہے وہ عدل ہے۔ عدل کا وہ ملکہ ہے جو کسی انسان کے اندر بنیادی طور پر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی عدل کے ملکے پر ہی معاشرہ استوار ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق ذات کے اپنی شخصی تعمیر کے دائرے سے ہو، تہذیب شخصیت سے اس کا تعلق ہو، خواہ اس کا تعلق ارتفاق ثانی کے دائرے کے خاندانی نظام سے ہو، خواہ انسانی اجتماع کا تعلق قومی، سیاسی، معاشی، سماجی نظام سے ہو، خواہ اس کا تعلق بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم کے درمیان، ریاستوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا لازمی نتیجہ انسانی معاشرے میں عدل کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ کتاب ختم ہو رہی ہے اور یہ طلباء حدیث کے اس علم کو حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر امام بخاری نے دین اسلام کی وہ بنیادی قدر، وہ بنیادی خلق، وہ بنیادی ویلیو جس پر معاشرہ استوار کرنا ہے اور جو عدل ہے، بخاری نے عدل کی اہمیت پر یہ آخری باب قائم کیا ہے۔ یہ جو ابھی طالب علم نے باب کی عبارت تلاوت کی ہے، تو اس میں واضح طور پر فرمایا گیا، باب بخاری نے قائم کرتے ہوئے فرمایا، باب قول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے اس قول پر باب بنایا جا رہا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا تھا کہ ہم عدل و انصاف کی میزان قیامت کے دن لگائیں گے اور ہر انسان کا عمل، قول، تمام چیزیں اس میزان کے اندر پرکھی جائیں گی۔ انسانوں کا جو کسب ہے، انسانوں کے جو اعمال ہیں، ان کی زبان سے جو باتیں نکلی ہیں زندگی بھر، ان کے جسم سے جو اعمال صادر ہوئے ہیں، انہیں ہم تولیں گے۔ ایک تول لگے گا حشر کے میدان میں، قیامت کے دن تمام انسانی روحوں کو ان کے جسموں سمیت حاضر کیا جائے گا، اور ان تمام کے جسموں نے جو عمل کیا ہے اور ان کی روح نے جو خلق اختیار کیا ہے، ان کی زبان سے جو باتیں نکلی ہیں، اس پورا ڈیٹا کا تجزیہ کیا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا سب کے سامنے کہ یہ تمہارے اعمال تھے، یہ تمہارے اقوال تھے، ان کو
سب کے سامنے ایک ایسی بڑی ترازو یا بہت سی ترازوؤں میں سامنے رکھ کر پیمائش کی جائے گی کہ یہ تمہارا رزلٹ ہے، تم نے اعمال میں یہ کمزوری کی ہے یا یہ اچھا کام کیا ہے، یہ بات کہی تھی، یہ تمہاری ویڈیو ہے، یہ تمہاری آڈیو ہے، یہ تمہارے تمام کیے ہوئے زندگی بھر کے کام جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس کی نوعیت ہے۔ اس کے لیے عدل کی اساس پر ایک ترازو لگائی جائے گی اور اس کے مطابق انصاف ہوگا۔ قرآن حکیم نے بھی یوم الدین کا لفظ استعمال کیا ہے، جو ہم سورۃ الفاتحہ میں بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک مالک یوم الدین ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ تو انصاف ایک ایسی بنیادی قدر ہے جس پر افراد، اقوام، معاشرے، ریاستیں، قومیں اور بلکہ عالمی نظام جس دور کی انسانیت رہی ہے اسے تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ بخاری نے یہ عنوان قائم کیا ہے، اور پھر یہاں ترجمۃ الباب یعنی اس عنوان کے ذیل میں بنیادی بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ تمام بنی آدم کے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو اس دنیا میں آنے والا ہے، ہر انسان کے اعمال اور ان کے اقوال، ان کا وزن ہوگا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اعمال اور یہ اقوال نورانی ہے یا ظلمانی ہے، عدل پر مبنی ہے یا ظلم پر مبنی ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے جو عمل کیے ہیں وہ اپنی ذات پر ظلم کیے ہیں، وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ پاک نے ظالم کی مختلف درجات بیان کیے ہیں۔ ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی ذات پر کرتا ہے، ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو اپنے خاندان پر کرتا ہے، جو بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، خاندان پر، بیوی پر، بچوں پر، خریدار پر، فروخت کنندہ پر، اپنے محلے والوں پر، اپنی سوسائٹی میں جہاں وہ رہ رہا ہے۔ پھر ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو اپنی ریاست پر، اپنی قوم پر، اور ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو کل انسانیت کے خلاف آپ نے کوئی بغاوت کی ہے، انسانیت کے خلاف ایسا جرم کیا ہے، ریاست نے ریاست پر کیا ہے یا قوم نے قوم پر کیا ہے، یا ایک فرد نے کل انسانیت کے خلاف خود کش دھماکہ کر کے کیا ہے جس کے اثرات پوری قوم پر مرتب ہوئے ہیں۔ ایک آسٹریلیا میں ایک یہودیوں کی عبادت گاہ کے اندر ایک فرد کا دھماکہ پوری انسانیت کو کیا ہے متاثر کرتا ہے۔ غزہ پر کیا ہوا ایک جرم پوری انسانیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک ریاست کا کسی پڑوسی چھوٹی ریاست کے صدر کو اغوا کرنا، یہ ظلم کا وہ ہے جو پوری انسانیت کو متاثر کرتا ہے، عالمی دہشت گردی ہے۔ تو اعمال کے جتنے بھی دائرے ہیں، اسی طریقے سے جو زبان سے بات نکالی جا رہی ہے، ایک فرد اپنی ذات کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے، ایک فرد اپنے خاندان، اپنے بیوی، اپنے بچوں وغیرہ کے حوالے سے بات زبان سے نکالتا ہے، تو اس قول کا اثر خاندان تک پہنچا، رشتہ داروں تک پہنچا، اس قول کا اثر، زبان کا اثر ریاست کے خلاف بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوا، یا ریاست کی حمایت میں آیا، قومی شناخت کے لیے بنا، یا قوم کو ادھیڑنے کے لیے اس کا قول استعمال ہوا۔ اس کی یہ بات اور گفتگو اس نے کل انسانیت کو متاثر کیا، کہاں کہاں اس کے اثرات مرتب ہوئے، تو تمام کے اقوال کی پیمائش کی جائے گی، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اقوال بھی اور اعمال بھی، انسانی زندگی کے ساتھ یہ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ صبح سے شام تک بولتا ہے، اچھی بری باتیں زبان سے نکالتا ہے، اس کو بولنے کی بہت عادت ہے انسان کو، ہے جو ناطق، حیوان ناطق جو بولتا ہی رہتا ہے، کبھی چپ نہیں کرتا، بہت الا ماشاء اللہ۔ اب یہ بول
نورانی تھا یہ ظلمانی، عدل پر مبنی تھا یہ ظلم پر مبنی، اس نے کہاں کہاں کس کس جگہ پر کتنے اثرات مرتب کیے۔ اسی طریقے سے انسانی جسم صبح سے شام تک عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ سو بھی رہا ہو تو سونا بھی ایک عمل ہے، اس کے اندر جو حرکتیں کر رہا ہو وہ بھی ایک عمل ہے۔ تو اعمال انسان کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انسان کی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ بغیر عمل کے نہیں رہتا، وہ ہر وقت متحرک ہے، کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، کسی ہاتھ سے کوئی چیز پکڑی، کسی پاؤں سے چل کر وہاں گیا، کسی کو زور لگایا یا کسی کی مدد کی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل نورانی تھا یا ظلمانی، عدل پر مبنی تھا یا ظلم پر مبنی؟ تو آپ کا ہر عمل تولا جائے گا۔ بخاری نے یہ بات واضح کر دی کہ اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بات واضح کر دی، ایک تو یہ کہا کہ تولا جائے گا، دوسرا اس آیت کی تشریح امام بخاری نے یہ کہ یہاں کی ہے کہ یہاں لفظ آیا تھا کہ عدل و انصاف کے ساتھ ترازو لگائی جائیں گی اور آپ کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ تو اس کی وضاحت یہاں امام بخاری نے کر دی۔ قال مجاہد، یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں القسطاس یا القسطاس، لفظ قسط استعمال ہوا ہے قرآن حکیم کی اس آیت میں، اس کا معنی بیان کر دیا کہ رومی زبان کا یہ لفظ ہے، یورپین لفظ ہے، اس کا عربی زبان کے ساتھ یا مشرقی زبانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رومی زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کا معنی العدل ہے۔ مغرب اور خاص طور پر یورپین خطے انسانی معاشروں کے اعمال اور اقوال کے سلسلے میں انتہائی بے احتیاط ہے۔ ظلم شاید ان کے اندر نسل پرستی کی بنیاد پر پایا جاتا ہے۔ تو وہاں اس یورپین بھیڑیوں کو یہ بات واضح کرنے کے لیے تمہاری زبان کا یہ لفظ ہے القسط، القسط کہتے ہیں عدل کو۔ تو کیا تم اپنی ذات، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے، اپنی ریاست، اپنی قوم، اپنے بین الاقوامی ڈھانچے کے لیے عدل قائم کرتے ہو، یا ظلم و ستم کے اعمال اور اقوال تمہاری زبان اور تمہارے جسموں سے صادر ہوتے ہیں؟ تو القسط کا معنی بیان کر دیا کہ العدل بالرومیہ۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا تھا، قرآن حکیم میں یہ لفظ دو الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے قسط عدل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ایسے ہی سورۃ الجن میں القاسط ظالم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی دوسرے معنی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ وہ لوگ جو قاسط ہیں، ظالم ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو امام بخاری نے یہ فرق واضح کر دیا کہ یہ جو قسط کا لفظ ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط کا معنی ہے عدل قائم کرنے والا۔ جب عربی زبان میں مقسط لفظ استعمال کیا جائے تو یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وَهُوَ الْعَادِلُ۔ اور جو اما القاسط، اور جو قاسط کا لفظ ہے، قاسط کہتے ہیں اسے جو عربی زبان میں کھال ادھیڑنے والا، یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ظالم۔ تو بخاری نے کہا فَهُوَ الْجَائِرُ۔ تو ظالم اور عادل کا فرق یہاں امام بخاری نے واضح کیا۔ اب بات اگلی سمجھانا چاہتے ہیں جو آگے حدیث میں آ رہی ہے، اور ساتھ ہی اس باب کا جو عنوان قائم کیا تھا آخر میں، عدل کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کی تشریح بھی کر دی کہ یہ جو ہم قیامت کے دن میزان لگائیں گے عدل و انصاف کے قائم کرنے کے لیے، اس میں جو لفظ القسط استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی اور مفہوم پیش نظر رہے کہ اس سے مراد عدل ہے، اور اس کا اسم فاعل مقسط ہے،
عدل انصاف کرنے والا، اور اس کی ضد القاسط ہے، اس کا معنی ہے ظلم کرنے والا۔ تو ظلم و عدل کے درمیان امام بخاری نے اس باب کے قائم کرتے وقت ایک فرق بیان کر دیا، اور پھر اس پر ایک حدیث لائے ہیں، آخری حدیث اس کتاب کی ہے، اور پیچھے بھی یہ حدیث ایک دو جگہ آ چکی ہے دوسرے اساتذہ سے۔ یہاں بخاری یہ روایت لائے ہیں۔ امام بخاری کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ کتاب کا آغاز کیا تھا تو اپنے پہلے استاد سے کیا تھا۔ سب سے پہلا استاد جس سے امام بخاری نے حدیث شریف کی تعلیم حاصل کی تھی، تو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، بخاری اس استاد سے لائے ہیں۔ اور یہ خطاب یہاں ختم ہو رہی ہے تو امام بخاری کے جو سب سے آخری استاد ہیں احمد بن اشکاب، امام بخاری ان سے یہ حدیث لائے ہیں۔ اس حدیث کو دیگر سند کے ساتھ بخاری پیچھے لا چکے ہیں، اور وہ ان اساتذہ سے ہے جو درمیان میں ہیں، اس لیے وہ درمیان میں لائے، اور یہ آخری حدیث اپنے آخری استاد سے لا رہے ہیں۔ امام بخاری نے یہ حدیث اپنے استاد احمد بن اشکاب سے روایت کی ہے۔ احادیث مبارکہ کے تعلیم و تعلم اور اس پورے تسلسل کے لیے ضروری ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے پڑھی جائے تو اس کا سلسلہ سند بیان کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث کی تلاوت سے پہلے قاری نے یہاں اس سند متصل کا تذکرہ کیا ہے کہ جو یہاں ہم آج جو یہ پڑھ رہے ہیں کتاب، یہاں سے لے کر جن جن اساتذہ سے ہم نے یہ حدیث کی کتاب پڑھی ہے، اس سند متصل کے ساتھ جو سند متصل امام بخاری تک پہنچتی ہے، اس سند کے ساتھ ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم بغیر کسی سند اور تسلسل کے اپنی طرف سے کسی روایت کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، جھوٹی حدیثیں بیان کرے، میں نے ایک بات کہی نہیں اور وہ آگے بیان کرے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس لیے حدیث میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب امام بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5-6 بزرگ ہیں عموماً سندوں میں، 3 سے لے کر 5 راوی امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں۔ ثلاثیات بخاری میں 3 راوی درمیان میں، مکی بن ابراہیم سے لے کر اوپر تک، اور سلمۃ بن الاکوع، تو یہ ایک روایت میں 3 ہے کم سے کم، جسے ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 5 واسطے ہیں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اب امام بخاری کی یہ بات آج ہم پڑھ رہے ہیں 1500 سال کے بعد، تو ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ صرف کتاب میں لکھی ہوئی کی بنیاد پر نہیں۔ آج کل یہ بہت مسئلہ بن گیا کہ جو حدیث سامنے آتی ہے بغیر کسی سند کے، بغیر کسی تسلسل کے، ہم اسے لوگوں میں منتشر کر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تسلسل ضروری ہے، سند کا ہونا ضروری ہے۔ اب امام بخاری اور ہمارے درمیان کوئی 25-26 واسطے ہیں، جن مشائخ سے امام بخاری سے امام محمد بن یوسف الفربری نے پڑھا، اور ان کے واسطے سے مختلف مشائخ کے واسطے سے یہ بخاری شریف کی جو سند ہے وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی تک پہنچتی ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس ہندوستان میں اس حدیث کی کتاب کو باقاعدہ درس نظامی میں شامل کیا اور اس کو پھیلایا۔ گو شاہ صاحب سے پہلے بھی یہاں بخاری پڑھی جاتی تھی، شاہ صاحب نے یہیں پر پہلے پڑھی تھی۔ شیخ افضل سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ملا عبدالحکیم سیالکوٹی سے پڑھ کر گئے تھے، تو ان کے اسی علاقے کے تھے اور وہ دلی میں قیام فرما تھے، ان کے شاگرد ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی۔ اور پھر جب حرمین شریفین تشریف لے گئے تو شیخ ابو طاہر کردی شافعی
جن سے امام بخاری کی یہ سند حاصل کی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اور جو 15 16 17 واسطوں سے امام بخاری تک پہنچتی ہے، وہ اپنی مسانید میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے وہ پوری سند بیان کی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ نے یہاں جو اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے اور اس کے فروغ کے لیے جو مدرسہ رحیمیہ میں طریقہ کار اختیار کیا تھا، اس کی وجہ سے پورے بر عظیم پاک و ہند میں جتنے لوگ بھی بخاری شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کی سند میں امام شاہ ولی اللہ ضرور ہے۔ شاہ صاحب تک یہ سند پہنچتی ہے۔ شاہ صاحب کے شاگرد ہیں امام شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے صاحبزادے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد ہیں حضرت شاہ اسحاق صاحب، جو شاہ عبدالعزیز صاحب کے نواسے بھی ہیں، اور شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی، جو مدنی بھی مدینہ منورہ میں رہے، اور وہ استاذ ہیں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ انہوں نے ان سے حدیث پڑھی، اور حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے یہ بخاری شریف پڑھی، اور شیخ الہند مولانا محمود حسن سے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پڑھی، اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی پڑھی۔ اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد ہیں ہمارے استاذ محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی۔ ہم نے ان سے مکمل بخاری شریف پڑھی قراءتاً و سماعاً۔ اسی طریقے سے حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد ہیں حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی، جن سے ہمیں اس بخاری شریف کی اجازت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے یہ اجازت حاصل ہے ہمیں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے یہ بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے پڑھی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے پڑھی شیخ احمد علی محدث سہارنپوری سے، جنہوں نے یہ بخاری شریف کا حاشیہ لکھا۔ اور مولانا احمد علی محدث سہارنپوری شاگرد ہیں حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی کے، اسی ولی اللہ سلسلے کے ساتھ یہ سند بھی مل جاتی ہے۔ تو اس سند متصل کے ساتھ ہم یہ حدیث یہاں بیان کرتے ہیں کہ جو واسطے ہم سے ہمارے مشائخ سے لے کر امام بخاری تک ہیں، اسی سند کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حدثنا احمد بن اشکاب، امام بخاری نے فرمایا کہ ہم سے احمد بن اشکاب نے یہ روایت بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ بات بیان کی محمد بن فضیل نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ بات بیان کی عمارہ بن القعقاع نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ بات بیان کی حضرت ابو زرعہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ بات بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو یہ تسلسل سند ہے، جیسے یہ سند کا تسلسل ان الفاظ کے حوالے سے ہے، ایسے ہی اس کتاب کے ابواب اور اس کی تفہیم کا بھی ایک تسلسل ہے، جو استاذ سے استاذ در استاذ شاگرد در شاگرد منتقل ہوتا آیا ہے۔ امام بخاری نے جب یہ کتاب مرتب کی تو اس کے ابواب اور اس کے تراجم اور اس کے مفاہیم انہوں نے اپنے شاگردوں کو سمجھائے، شاگردوں نے آگے اپنے شاگردوں کو سمجھائے، اور یہ بھی اس کا ایک تسلسل ہے کہ یہ جو عدل و ظلم کی جو فرق ہے اور اس کا جو اپنے معاشرے پر انطباق ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے، یہ اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق تمام مشائخ محدثین نے اس کا اجرا کیا ہے کہ اپنے دور میں کیا اس کی عملی شکل ہے، اپنے دور کا ظلم کیا ہے اور اپنے دور کا عدل کیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کا اطلاق کیا کہ اس وقت سسٹم خراب ہے، تو فک کل نظام کی بنیاد پر ظلم کے ڈھانچے کے خلاف جو جد و جہد کا اعلان کیا، وہ اسی ظلم و عدل کی اساس پر کیا۔ شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان کی غلامی پر دارالحرب کا فتویٰ دیا تو اسی فہم کی بنیاد پر دیا۔
شاہ اسحاق صاحب نے اس کے لیے جد و جہد کی، وہ اسی تناظر میں تھی۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی، وہ اسی تاثر اور اسی تسلسل کے اپنے دور کے تقاضوں پر اسے اپلائی کیا۔ اور پھر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے جو 50 سال تک آزادی کی جنگ لڑی، جمعیت علماء ہند کی قیادت کی، انسانیت کی رہنمائی کی، وہ اسی فہم کی بنیاد پر تھا جو 1920 کے بعد اس کا اطلاق کیا ہوگا۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنی 50 سال کی زندگی میں 1920 کے پہلے 25 سال اور بعد کے 25 سال میں ظلم پر جو اپلائی کیا، اس کے سوسائٹی پر اس کا اطلاق کیا، وہ اسی بنیاد پر تھا۔ اور اسی بنیاد پر 1947 کے بعد ہمارے ان مشائخ نے جو یہاں اس پاکستان کے اندر ان عدل و انصاف کی بنیاد پر اور ظلم کے نظام کے مقابلے میں مزاحمتی شعور پیدا کیا، وہ بھی اسی فہم کی بنیاد پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے پاس قرآن حکیم اور احادیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات وہ فہم ہے جو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اسے اپلائی کیا جائے۔ فہم اعطیہ رجل مسلم، وہ فہم و شعور ہے جو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کا اطلاق کیا جائے، اس کی عملی شکل بیان کی جائے۔ تو یہ باب جو بخاری نے قائم کیا ہے، اس کو آج اپنے دور کے تناظر میں اس کو اپلائی کرنا، اپنے فہم و شعور کے مطابق اپنے معاشرے کو سمجھنا کہ کہاں ذات میں کسی فرد کی ذات اور شخصیت میں ظلم ہے، کہاں ارتفاق ثانی کے دائرے کی اجتماعیت میں ظلم یا عدل ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے، کہاں قومی ریاستی ڈھانچے میں ظلم و عدل کی اعمال و اقوال کی نوعیت کیا ہے، اور اسی طریقے سے بین الاقوامی معاشرے کے حوالے سے اقوام عالم میں ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں کہاں کوئی دہشت گرد ریاست باقی ریاستوں کے حقوق سلب کر رہی ہے، اور کون سی ریاست ہے جو عدل و توازن کو اپنے سامنے رکھ کر عدل کی اساس پر اپنے معاشروں کو قائم کرنے کے لیے یا اقوام عالم میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ وہ فہم ہے۔ یہ فہم بھی نسل در نسل، طبقہ بالا طبقہ، شاگرد شاگرد، استاد استاد تک ہر دور اور ہر قرن میں ہر ایک جنریشن میں منتقل ہوتا ہے، الفاظ بھی اور ان کا فہم بھی۔ تو آج کے دور میں اس حدیث کا اطلاق اپنے دور کے تقاضوں کے تناظر میں کیا ہے، یہ سمجھنا، اس کتاب کے ان تقاضوں کو جاننا، یہ آج کے مسلمان نوجوان کا فریضہ ہے جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسالت کا کیا مطلب ہے، آپ کی بیان کی ہوئی بات کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، فہم کیا ہے، شعور کیا ہے، اس تناظر میں احادیث کو سمجھنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تسلسل جو ہم تک آیا ہے، اس تناظر میں یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو کلمے ہیں، کلماتان، جو اللہ رحمان کو انتہائی محبوب ہیں، زبان پر ان کو ادا کرتے وقت اقوال آدم جب وہ قول بنتے ہیں تو یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن جو عدل و انصاف کی ترازو قیامت کے دن لگے گی تو وہاں انتہائی بھاری ہے۔ تو پہلے تو دو کلموں کی 3 خصوصیات بیان کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو یہ کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت آسان ہے ان کا ادا کرنا، اور جو ترازو لگے گی، میزان ہے جس میں یہ کلمات تولے جاتے ہیں، کیونکہ اقوال بھی تولے جاتے ہیں اور اعمال بھی تولے جاتے ہیں۔
تو اس تول کے اندر یہ انتہائی وزنی ہے، ترازو کے پلڑے کو بھاری کر دیتے ہیں۔ 2 کلمے ہیں۔ اب اس حقیقت کو سمجھنا ہے اس فہم کی اساس پر جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے مشائخ کے واسطے سے، اور وہ جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیضان بخشا، فیوز الحرمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات میں سے جو چنیدہ مشاہد تھے وہ یہاں امام شاہ ولی اللہ نے اس کتاب میں جمع کی ہے۔ شاہ صاحب اس کتاب میں یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ اللہ رحمان کی جو تجلی عظیم، جو انسانیت کو اپنی طرف کھینچ کر اللہ سے ربط اور تعلق پیدا کرنے یا رحمان کی معرفت سکھاتی ہے، وہ تجلی وہ ان کلمات کی طرف، ان کلمات کیا، انسان کی زبان سے نکلے ہوئے تمام کلمات، اقوال اور انسانی زندگی سے صادر ہونے والے تمام اعمال، وہ دراصل اس تجلی تکوینی جو تجلی عظیم ہے اس کے اساس پر دنیا میں قائم ہے۔ اس کائنات کی تمام اشیاء اس تجلی رحمانی کے ساتھ مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور وہ بنیادی طور پر جو ان کا ربط اور تعلق ہے، جو اس دنیا میں اس کا اظہار ہوتا ہے، شاہ صاحب نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے رقائق کا۔ رقائق رقیقت ان کی جمع ہے، اور رقیقہ کہتے ہیں اس ستر لطیف، شاہ صاحب نے اس کی تعریف بھی کی ہے کہ ایک ایسا لطیف پردہ یا ڈوری ہے جس کی اساس پر یہاں اس دنیا میں چیزوں کا اظہار ہوتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، اب انسان جن تمام چیزوں سے مرکب ہے تو اس کی تمام چیزیں، اس کے جسم سے صادر ہونے والے عملی قوتوں کی تمام ڈوری سمجھ لیں آپ رقیقہ، یا اس کی زبان سے جو جملے ادا ہوتے ہیں، اس کے جسم سے جو کیفیات کا اظہار ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام وہ ڈوریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تجلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ رحمان کی اس تجلی کے ساتھ یہ تمام ڈوریاں جڑی ہوئی ہیں۔ اسی کی بنیاد پر انسان کے اندر یہ استطاعت اور صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات کہہ سکے، کوئی جسم سے کوئی عمل کر سکے، یا جسم کی اور روح کی باہمی ملنے سے جو وہ کوئی بات کا اظہار کر سکے، اس کا بولنا، اس کا ہنسنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا ہاتھ سے حرکت کرنا، اس کی ٹانگ کا چلنا، اس کے ارادے، اس کی تمام چیزیں ان رقائق سے، تجلی رحمانی کے رقائق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اب مثلاً انسان میں اللہ نے ہنسنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تو دنیا بھر کا ہر انسان ہنستا ہے، مسکراہٹ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ انسانی مسکراہٹ ہے جو باقی تمام مخلوقات سے اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ یہ جو شناخت ہے الگ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ ہنسنا اور ضحک جو ہنسنے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو آپ نے صحیح استعمال کیا ہے یا غلط استعمال کیا، مثلا یہ ہے سمجھنے کی بات۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ رقیقہ رحمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور رقائق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک رقائق نورانیہ اور ایک رقائق ظلمانیہ۔ یہ جو ڈوری ہنسنے والی صلاحیت انسان کے اندر ہے، انسان اپنے کسب سے، اپنے ارادے سے یہ ہنسنے کا عمل اگر استہزائیہ انداز میں کرتا ہے، یعنی ہنس کر طنز اور تشنیع کے طور پر دوسرے کو چڑھاتا ہے، دوسرے کے دل کو اس نے زخمی کیا،
جی تو استہزائی ہنسی اپنے جس کے خلاف بھی وہ ہنس رہا ہے اس ہنسنے کے اندر ظلمت شامل ہوگی، اور یہی ہنسی ضحک مسکراہٹ جو دوسرے کے دل کو خوش کر رہی ہے مثلاً، تو یہ رقیقہ اور یہ ہنسی جو ہے وہ نورانی ہے، روشن ہوگی، وہ روشن تھی اور وہ پوری کی پوری آپ پر ایک انسانی جذبے کا اظہار کر رہی ہے، اور یہ جذبہ ایسا ہے کہ اس مسکراہٹ سے آپ نے اپنے گرد و پیش کے بہت سے دلوں کو راضی اور خوش کیا ہے۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس صلاحیت کا استعمال بحق انسانیت کیا، تو یہی ہنسنا نورانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوتا تھا، اور آپ کی یہ مسکراہٹ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جس نے دیکھی ہے ہمارے دل پر آج بھی اس کا نقش اور اس کا تاثر قائم ہے۔ آپ کسی سے محبت سے ملتے ہیں، مثلاً محبت ایک ڈوری ہے، اس محبت کو صحیح استعمال کریں یا غلط استعمال کریں، محبت غلط جگہ پر استعمال کریں اور صحیح جگہ پر استعمال کریں تو محبت ظلمانی اور محبت نورانی۔ اسی طریقے سے مثلاً بولنا ایک رقیقہ ہے جو تجلی رحمانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو بولنے کی استطاعت ہے۔ آپ نے بول کر کسی دوسرے انسان کا دل زخمی کیا ہے، کسی ریاست کی توہین کی ہے، آپ نے دھمکی لگائی ہے کہ ہمارے تیل پر جھوٹا قبضہ کر لیا تم نے، لہٰذا تم پر مقدمہ چلے گا نیو یارک کی عدالت میں، تو آپ نے ریاست کی توہین کی ہے، وہ ریاست ہی مجرم ہے۔ اس کا یہ قول دنیا انسانیت کو پیغام دیتا ہے کہ طاقتور اور دہشت گرد ریاست جس کو چاہے کیا ہے اڑا دے اور اس کے صدر کو بھی اغوا کر لے، اس کی جمہوریت کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ نیشنلزم کے دور میں ایک نیشنل ریاست کے جو قومی اثاثے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے، تمہاری زبان سے نکلا ہوا جملہ جو تم نے آرڈر دیا ہے، تو یہ بولنا ظلمانی ہے۔ اور آپ کا وہ جملہ جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوا ہے، انسانوں کو جوڑنے، ان کے قومی حقوق کے تحفظ میں، بین الاقوامی نظام کی حفاظت کے لیے جو جملہ استعمال ہوا ہے، یہ رقیقہ نورانی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے جیسے لاکھوں انسانوں کے دل اپنی طرف متوجہ کر لیے اور ان کی خیرخواہی کی سوچ آپ نے پیدا کی، انسان دوستی کی۔ یہی رقیقہ آپ کے عمل کے اندر بھی ہے۔ آپ کے ہاتھ نے جو یہ حرکت کی ہے، اور اس حرکت سے آپ نے اگر کسی کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے یا اپنے قلم سے دستخط کر کے فتویٰ دے کر جہاد کے نام پر لوگوں کو پھانسی چڑھایا ہے، دہشت گردی کے اندر استوار کیا ہے، تو آپ کا یہ قلم جواب دہ ہے کہ اس کے اثرات انسانی معاشرے پر کیا پڑے، انسانیت کے لیے کیا نتیجہ پیدا ہوا۔ آپ مجرم ہیں، جتنے بندے آپ کے قلم کی تحریر سے قتل ہوئے، منصف عدالتی جج کے قلم سے جتنے بندے جو ہے ان کے حقوق سلب ہوئے ہیں، ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، تو وہ آپ کا ہاتھ مجرم ہے، اس نے مجرمانہ ظلمانی عمل کیا ہے۔ اور اگر آپ نے انصاف کر کے مقدمہ درست انداز پر حل کیا ہے، مظلوم کو انصاف دیا ہے، تو یہ رقیقہ جو آپ کی ہاتھ کی حرکت ہے، آپ کا قلم ہے، یہ نورانی ہے، یہ تولا جائے گا۔ یہ جو تول لگنا ہے وہاں، وہ یہ لگنا ہے، ورنہ تو وہ تمام کے تمام اعمال کی استطاعت اور صلاحیت آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، رحمان کا رقیقہ ہے۔ اب اگر وہ غزہ میں مثلاً استعمال ہوا ظلم کے طور پر، تو وہ اللہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے تو بنجمن نیتن یاہو کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنے قلم سے کیا فیصلہ کرتا ہے، اپنی زبان سے کیا کام کرتا ہے۔ یہ صلاحیت ایک انسان کے ناطے سے تکوینی طور پر اس کے اندر رکھی گئی تھی، اور رکھی گئی تھی اس لیے کہ وہ اپنے اس قلم کو اور زبان کو انسانیت کے حق میں استعمال کرے۔ اس کے بجائے وہ فلسطینیوں کو ادھیڑ دیتا ہے، غزہ کو اجاڑ دیتا ہے، بلڈنگیں تباہ کر دیتا ہے، یا آج وینزویلا کی عمارتیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں ایک ظالمانہ قلم سے اور ظالمانہ ریاست سے۔ تو یہ صلاحیت
انسان کے طور پر ٹرمپ میں رکھی گئی تھی، اس نے یہ صلاحیت غلط استعمال کی، تو اب ظلمت یہاں سے آ گئی۔ یہ جاوید اختر کا یہ کہنا کہ غزہ پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ میاں دیکھ رہا ہے، کیسے اللہ میاں نے ظلم برداشت کر لیا؟ اللہ نے جو صلاحیت پیدا کی تھی وہ انسانیت کے لیے اور عدل کے لیے تھی۔ اب اس نے کسب کیا ہے کہ اس نے یہ عمل ظالمانہ اپنے اس بنیادی خلق اور اپنے اس عمل کے ذریعے سے تباہ کن کام کیا، تو اس کا جرم وہ ہے نا۔ ظلمانیت وہاں سے پیدا ہوئی، خرابی وہاں سے پیدا ہوئی، انسانیت دشمنی کے اثرات وہاں سے پیدا ہوئے، تو یہ تولا جائے گا۔ امتحان کے لیے اس دنیا میں انسان آیا ہے، اس کے اعمال اور اقوال تول کر اس کے مطابق فیصلے ہونے ہیں، اور وہ فیصلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ فیصلے ترازو میں قیامت کے دن تول کر اس کے مطابق اس کا سزا و جزا کا معاملہ ہوگا۔ اب فرمایا کہ یہ دو کلمے جو ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ یہ رحمان کو محبوب ہیں، یعنی ان کا رقیقہ، ان کی ڈوریاں، ان الفاظ کی ساخت جو زبان سے ادا کرتی ہے وہ نورانی ہے، وہ ظلمانی نہیں ہے، اور ایسی نورانی ہے کہ الرحمن کی تجلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بہت اعلیٰ اور انتہائی درجے پر۔ جب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو میزان جب لگے گی قیامت کے دن، تو یہ دو کلمے اس کے اندر جب رکھے جائیں گے تو ان پر بھاری ہے۔ تو تیسری تین خصوصیات بیان کی دو کلموں کی۔ کلمہ ایک عنوان ہے جو پورے کے پورے نظام پر، اس کا سمجھ لو ایک کوڈ ہے، اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کلمہ ایک کوڈ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ ہے، یہ عنوان ہے۔ اس پڑھنے کا مطلب یہ ہے، اس کوڈ کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لائے ہیں، قرآن حکیم اترا ہے، اس پر آپ کو ایمان لانا ہے۔ آپ کو اس کوڈ کے پڑھنے کے بعد، اس کلمے کے پڑھنے کے بعد نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، عدل بھی کرنا ہے، انصاف بھی کرنا ہے، امن بھی قائم کرنا ہے، آزادی اور حریت کے لیے بھی کردار ادا کرنا ہے، تمام امور سر انجام دینے۔ کوڈ کو جب بھی آپ ڈی کوڈ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری دنیا ہوتی ہے، تو کلمے کے پیچھے ایک باقاعدہ پورا کا پورا نظام ہے، وہ نظام اس کے اندر داخل ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے دو کلمے پڑھ لیے تو معاملہ ختم ہو گیا، اس کلمے کے پیچھے پوری دنیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کلمے اور رحمان کی تجلی کو بہت ہی محبوب ہیں، یہ اس رحمان کی تجلی کا دنیا میں پہلا اظہار ہے۔ دنیا کا نظام ان کلمات کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا خفیفتان علی اللسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان سے جب ادا کرتے ہیں تو کوئی مشقت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ علماء نے اس کی بڑی تحقیقات بیان کی ہیں کہ عربی زبان کے الفاظ میں سے کچھ مخارج وہ ہیں جن کا ادا کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کلموں کے اندر جو الفاظ یا حروف استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت ہی آسان ہے، حروف سہلہ ہے، اس میں کوئی مشکل حرف نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ زبان پر ادائیگی بہت آسان ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اور ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں کیونکہ نورانیت ان کی رچ ہے، یہ اللہ کی تعریف اور تحمید پر مشتمل ہے، اس لیے جو سراپائے نور ہے، اور ایک طرف وہ عمل ہے جس میں نورانیت کم درجے کی ہے، عمل ہے جس کی نورانیت کم درجے کی ہے، اس میں ظلم کی مکسنگ ہے، اس میں خرابیاں موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بلکہ فرمایا قرآن حکیم میں کہ بعض مسلمان وہ ہیں جو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جن کے عمل آپس میں ملے ہوئے ہیں، کچھ خرابیاں بھی ہیں اور کچھ اچھائیاں بھی ہیں، لیکن یہ کلمے ایسے ہیں کہ یہ خالصتاً اللہ کی تعریف میں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
کہ ایک انسان جب اللہ کے دین کے تمام امور پر ایمان رکھ کر عمل کرتا ہے اور اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، اس کے تنوع، اس کے بہت سے ہمہ جہتی پہلوؤں اور اس کائنات کا پورا نظام شمسی، کہکشائی نظام، اس کے بلیک ہولز اور اس کے پورے کائنات کے جتنے بھی ڈھانچے ہیں، پہلے سائنسدان کہتے تھے کہ جی ہم 50-60 سال میں ساری کائنات ایکسپلور کر لیں گے، اور آج کہتے ہیں بڑی مشکل سے 5-10% ہوئی ہے، ابھی تو پتہ نہیں کتنی کائنات ہے جس تک ہماری پہنچ ہی نہیں ہوئی۔ تو کائنات اتنی وسیع و عریض ہے کہ عقل کے دائرے کے اندر احاطہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ کائنات کا احاطہ نہیں کر سکا تو کائنات بنانے والے اللہ کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو ذات باری تعالیٰ کی تعریف اور تحمید میں جب لفظ سبحان بولا جاتا ہے تو یہ سبحان کا مطلب وہ حیرت ہے جو کائنات کی وسعت اور ذات باری تعالیٰ کی جو اس کائنات کے چلانے بنانے کے حوالے سے جو کاراگری ہے، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی یہ کاراگری جو بہت ہی اتقان کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے، تو اس کا ادراک نہیں کر سکتا انسان۔ تو جب ادراک عقل اس کی تھک جاتی ہے تو تھکاوٹ والی عقل سرنڈر کرتی ہے اور کہتی سبحان، پاک ہے تو اے ذات اللہ کی۔ سبحان کا ترجمہ پاک، اتنی اونچائی، اتنی پاکی کہ میں نے اپنی تمام تر قوت علمیہ، قوت عملیہ، قوت قولیہ استعمال کر لی تو مجھے یہ کائنات کی جو وسعت ہے اس کا احاطہ میں نہیں کر سکا۔ یہ اخبات کی آخری حد ہے، یہ خلق اخبات اللہ کے سامنے عجز و انکساری کی آخری حالت ہے کہ انسان سرنڈر کر جائے۔ دنیا میں انسان جب کسی ذات کے سامنے سرنڈر کرتا ہے تو اسی کو خدا بنا کر پوجنے لگ جاتا ہے۔ کوئی پتھر کے سامنے سرنڈر کر گیا، کوئی پانی کے سامنے، کوئی اگنی دیوی کے سامنے، کوئی لکشمی دیوی کے سامنے، لیکن مسلمان ذات باری تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کر کے اس کی قوت، اس کا قہر، اس کا غلبہ، اس کی قدرت، اس کی رحمانیت کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہے۔ تو یہ سرنڈر کرنے کی جو ترجمانی ہے وہ سبحان سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے نماز کا آغاز بھی سبحانک اللہم و بحمدک، وہاں بھی حمد ہے اور اس سے پہلے سبحان کا لفظ ہے۔ تو اسی تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ان تمام اعمال کے کرنے کے بعد یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے اپنے آپ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتا ہے، اور و بحمدہ، اس حمد کا مطلب اس کائنات میں جتنی قابل حمد، قابل تعریف چیزیں ہیں اس کو ذات کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ ہر وہ کائنات کی وہ چیز جو قابل حمد ہے، وہ صلاحیت اور استطاعت اللہ نے اس میں پیدا کی ہے۔ تو جب آپ کسی حسن کی تعریف کرتے ہیں، کسی قابل تعریف چیز کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ دراصل کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ کی، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ وصف رکھا ہے۔ تو وَبِحَمْدِهِ، تو حمد اور اللہ کے سامنے سرنڈر کر جانا یہ ایک کلمہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور اس سے اوپر کا جو کلمہ ہے، اس سے بھی اوپر کا وہ سبحان اللہ العظیم۔ حمد کا تعلق اشیاء میں جو قابل تعریف چیزیں ہیں، کائنات کی خوبصورتی ہے، کائنات کا سسٹم ہے، کائنات میں یہ پورا نظام شمسی گردش کر رہا ہے، اتنی بڑی زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یہ پوری کی پوری کہکشائی کا نظام جس کے بارے میں آج ہم نے جو ایکسپلور کیا ہے کہ کہکشائیں ہزاروں، 2 ارب کے قریب کہکشائیں، اور ہماری کہکشاں نمبر 20 کے اندر کوئی 2 ارب کے قریب سورج ہے، اور اس سورج میں ہمارا سورج ہماری کہکشاں کے بالکل آخر میں ہے۔
بالکل آخر میں ہے، اور اس سورج کے ساتھ جو ہماری زمین اور مریخ اور مشتری جو گردش کر رہے ہیں، پھر زمین کا اپنا ایک خزانہ، چاند کا اپنا خزانہ، مریخ کا اپنا دائرہ، سورج کی اپنے اندر جو ہیلیم گیس جل رہی ہے سورج کے اندر، اس کی توانائی کا جو اخراج ہو رہا ہے وہ اپنا ایک دائرہ رکھتا ہے۔ تو تمام چیزوں کا تعلق وَبِحَمْدِهِ، کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا سورج چاند ستارے میں، کوئی مریخ میں، مشتری میں، سب کل فی فلکی یسبحون۔ قرآن کہتا ہے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، ورنہ ذرا سا ٹکراؤ ہو تو پوری کی پوری گراریاں خراب ہو جاتی ہیں، سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قابل حمد کائنات سے متعلق تھی بات، یہ پہلا کلمہ ہے، اور جو اس کا بنانے والا ہے اللہ العظیم، وہ اللہ جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، اس میں قابل تعریف چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، تو اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اعلان کرنا کہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ اللہ جو العظیم۔ عظیم کا لفظ اپنے شہنشاہوں اور حکمرانوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا عربی زبان میں، جیسے خط میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، وہاں راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بصرہ کے نام خط لکھا تھا۔ بصرہ ایک صوبہ تھا جس کا گورنر کسریٰ کے نمائندے کے طور پر موجود تھا، یا ہرقل کے جو نمائندے تھے۔ عظیم کا لفظ شہنشاہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو انسان، عرب انسان زیادہ سے زیادہ عظیم کا لفظ استعمال کرتا تھا، یا فارسی میں اس کے لیے شہنشاہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، یا عربی میں ملک بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو ذات باری تعالیٰ وہ ہے جو مالک الملک، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمام عظیم لوگوں کا سب سے بڑا عظیم ہے، شہنشاہ مطلق ہے۔ اس کی جب تعریف کر رہے ہیں اور اس کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں سبحان اللہ العظیم، تو یہ دوسرا کلمہ ہے۔ یہ دو کلمے ہیں۔ بخاری نے اس بات پر، اس حدیث پر یہ کتاب مکمل کر دی کہ انسان اپنے سامنے عدل کے بنیادی اساسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی اساس پر، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ اور ہمارے جسم سے صادر ہونے والا ہر عمل وہ تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر انسانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اس پر بخاری نے یہ کتاب مکمل کر کے جاتے جاتے طالب علموں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی پوری زندگی، اور اس بات کو سننے والوں کو پر یہ ہدایت کی کہ وہ اپنی پوری زندگی عدل کے بنیادی خلق کو سامنے رکھیں۔ اور یہ عدل کا جو بنیادی خلق ہے یہ تقاضا کرتا ہے، عدل یہی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کوئی شرک، کوئی کفر، کوئی تشبیہ کی صورت موجود نہیں ہونی چاہیے۔ عدل کی سب سے اعلیٰ ترین شکل اللہ کو ماننا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا وہ ظلم عظیم، اللہ نے پاک نے اس کے لیے ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، گویا کہ ذات باری تعالیٰ کے مقابلے پر۔ اس لیے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے حدیث گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو ابن آدم ہے نا، یہ مجھے گالی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ تو پوچھا گیا کیا گالی دیتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے شریک ٹھہراتا ہے کہ میری کوئی بیوی ہے، میرا کوئی بچہ ہے، یا میں کسی سے پیدا ہوا۔ یہ مشرکین مکہ یہ حرکتیں کرتے تھے، اور یہ اس میرے ساتھ چیزوں کو شریک کراتا ہے، یہ مجھے گالی دینا ہے، یہ عظمت کو کہلانا ہے۔ تو شرک سے بچ کر توحید کی اساس پر، بخاری نے آخری کتاب التوحید قائم کیا، توحید کی اساس پر عدل کے بنیادی خلق کو انسانی معاشرے میں اپلائی کرنا، قول سے بھی اور عمل سے بھی، یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ اور ہر وہ عمل جو ظلم پیدا کرے زبان سے یا کسی تحریر سے یا کسی تقریر سے یا کسی عمل سے، وہ کیا ہے؟ انسان دشمنی کا ہے۔ تو جاتے ہوئے امام بخاری اپنے طلباء کو یہ گویا کہ ہدایت کر رہے ہیں کہ وہ عدل کے بنیادی خلق کے تناظر میں اپنے گرد و پیش کی چیزوں کو دیکھیں،
اپنے آپ کو پرکھیں، اپنی سوسائٹی کو پرکھیں، اپنی ریاست کو پرکھیں، بین الاقوامی ریاستی نظام اور قوموں کے حقوق کو سمجھیں کہ ان میں عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے، اور اس فہم کے اساس پر اپنے لیے کردار متعین کریں۔ اور فرما دیا قرآن حکیم نے کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تمہارا رجحان ظالموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا میلان اگر ظالموں کی طرف ہوا تو تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی، دنیا کا جہنم بھی اور آخرت کا جہنم بھی۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف سے رائے قائم کرو کہ یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب تر ہے۔ تو یہ صرف عدالت کے باہر لکھنے سے نہیں آتا، بلکہ عمل کرنے سے، انصاف کرنے سے، انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، انسانی حقوق کی ادائیگی سے سامنے آتا ہے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہم نے یہاں بخاری شریف میں پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جن طلباء نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو اس نور نبوت سے منور کرے اور اس کے مطابق ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المفسدين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين والفاجرين۔ یا اللہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، ظلم، ناانصافی، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے اس قومی اور عالمی نظام سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ طاغوتی قوتوں کو نیست و نابود فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ اللہم دمر دیارہم و اہلکہم کا ہلاک عاد و ثمود۔ یا اللہ تمام انسانیت کی حمایت اور حفاظت فرما، اور انسانیت، مظلوم انسانیت کی مدد فرما، مظلوم ریاستوں کی مدد فرما، مظلوم اقوام کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی کا عالمی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو احادیث مبارکہ ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما، جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں تو جانتا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری حاجات کو پورا فرما، ہمیں غلبہ دین کے نظریے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مغلوبیت، مروبیت، کم ہمتی، پستی اور بزدلی سے نجات عطا فرما، جرأت و ہمت، طاقت اور قوت، عزت و وقار نصیب فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے مسائل حل فرما، دنیا میں بھی ترقی اور کامیابی نصیب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، ہمیں عذاب قبر، عذاب حشر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما، جنت الفردوس نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔